أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أفتح الصلاة بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك. دعائے افتتاح کا ترجمہ. بنام خدا رحمان الرحیم. خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما. خدایا میں اپنی توصیف کا آغاز تیری حمد کے ذریعے کر رہا ہوں، اور تو ہی اپنے احسان و کرم سے سیدھے راستے کی ہدایت دینے والا ہے. مجھے یقین ہے کہ تو معافی اور رحمت کے مواقع پر بہترین رحم کرنے والا ہے، اور سزا و عقوبت کے موارد پر سخت ترین سزا دینے والا ہے. کبریائی اور عظمت کے موقع پہ تجھ سے بڑا جلال و جبروت والا کوئی نہیں ہے. خدایا تو نے مجھے دعا اور سوال کرنے کی اجازت دی ہے، تو اب میری دعا اور میرے سوال کو سن بھی لے، اور پھر اس دعا کو قبول بھی کر لے، اور میری لرزشوں سے درگزر بھی فرما. خدایا کتنے ہی رنج و الم ہیں جن کو تو نے دور کر دیا ہے، اور کتنے ہی ہم و غم ہیں جن کا تو نے ازالہ فرما دیا، اور کتنے ہی لرزشیں ہیں جن سے بچا لیا، اور کتنی ہی رحمتیں ہیں جنہیں پھیلا دیا، اور کتنی ہی بلاؤں کی زنجیریں ہیں جس سے رہائی عطا فرما دی. ساری حمد اس خدا کے لیے ہے جس کی نہ کوئی زوجہ ہے اور نہ اولاد، نہ کوئی اس کے ملک میں شریک ہے، اور نہ اس کی کمزوری کا سہارا دینے والا. ہر شخص کا فرض ہے کہ اس کی مکمل کبریائی کا اقرار کرے اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے. ساری تعریف اس خدا کے لیے ہے، اس کے تمام اوصاف کے ساتھ اور تمام نعمتوں پر، اور ساری حمد اس خدا کے لیے ہے جس کے ملک میں کوئی اس کی ضد نہیں ہے، اور اس کے امر میں کوئی اس سے جھگڑا کرنے والا نہیں ہے. ساری تعریف اس خدا کے لیے ہے جس کے کار تخلیق میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور اس کی عظمتوں میں کوئی اس کی شبیہ و نظیر نہیں ہے. ساری تعریف اس خدا کے لیے ہے جس کا امر نافذ اور جس کی ہم تمام مخلوقات پہ پھیلی ہوئی ہے. اس کی بزرگی اس کے کرم سے ظاہر ہوتی ہے، اور اس کے ہاتھ اس کے جود و عطا کے ساتھ کھلے ہوئے ہیں. نہ اس کے خزانے میں کمی واقع ہوتی ہے، اور نہ اس کے خزانوں میں کثرت عطا کے بعد بھی جود و کرم کے علاوہ کسی دوسرے شے کا اضافہ ہوتا ہے. وہ سب پر غالب و بہترین عطا کرنے والا ہے. خدایا میں تیری کرم و کثیر میں سے صرف تھوڑا سا سوال کر رہا ہوں کہ مجھے اس کی شدت سے ضرورت ہے، اور تو اس سے ہمیشہ بے نیاز ہے، اور یہ کرم میرے نزدیک بہت ہوگا اگرچہ تیرے اعتبار سے بہت مختصر ہوگا. خدایا تیری طرف سے میرے گناہوں کو معاف کر دینے، اور میری خطاؤں سے درگزر کرنے، اور میرے ظلم کو نظر انداز کر دینے، اور میرے بدترین اعمال کے چھپا دینے، اور میرے عمدن یا غلطی سے بے شمار جرائم کو برداشت کرنے کی ادا نے مجھے لالچ دلا دی ہے کہ میں تجھ سے اس کرم کا سوال کروں جس کا میں حقدار نہیں ہوں، لیکن تو نے اسے اپنی مہربانی سے عطا فرما دیا ہے، اور اپنی قدرت کاملہ سے دکھا دیا ہے، اور اپنی قبولیت کے ذریعے اسے جھٹلا دیا ہے. لہٰذا میں نے نہایت اطمینان سے دعا شروع کر دی ہے، اور بڑے سکون کے ساتھ سوال کرنے لگا ہوں کہ نہ کسی کا خوف رہا اور نہ خطرہ، بلکہ ناز کے ساتھ اپنے مقصد کو تیرے سامنے پیش کیا کہ اگر قبولیت میں ذرا تاخیر ہو گئی تو میں اپنی جہالت سے عتاب میں گرنے لگا، حالانکہ عین ممکن ہے کہ اسی میں میرے لیے خیر ہو، اس لیے کہ تو تمام امور کی عاقبت اور اس کے انجام سے باخبر ہے. میں نے تیرے جیسا کوئی کریم آقا نہیں دیکھا جو اپنے بندے ذلیل کو اس طرح برداشت کرے جس طرح تو برداشت کرتا ہے. تو مجھے
بتلاتا ہے تو میں منہ پھیر لیتا ہوں، اور مجھ سے محبت کرتا تو میں تجھ سے نفرت جیسا برتاؤ کرتا ہوں، اور تو مودت کی پیشکش کرتا ہے تو میں رد کر دیتا ہوں، جیسے کہ میں نے ہی تجھ پر کوئی احسان کیا ہے، اگر یہ تمام باتیں بھی نہ تیری مہربانی کو روکتی ہیں اور نہ تیرے احسان اور تیرے جود و کرم کے تفضل کو۔ لہذا خدایا اپنے بندے جاہل پر مہربانی فرما اور اپنے فضل و احسان سے کرم فرما دے کہ تو انتہائی جواد اور کریم ہے۔ یقیناً ساری حمد اس خدا کے لیے ہے جو ملک کا مالک، کشتیوں کا چلانے والا، ہواؤں کا مسخر کر دینے والا، دامن صبح کا چاک کرنے والا، روز جزا کا حاکم اور عالمین کا پالنے والا ہے۔ ساری حمد ہے پروردگار کے لیے کہ وہ علم کے باوجود حلم رکھتا ہے اور قدرت کے بعد بھی معاف کر دیتا ہے اور غضب کے اظہار کرنے میں بہت تاخیر کرتا ہے، حالانکہ وہ ہر شے پر قادر ہے جس کا ارادہ کر لیتا ہے۔ ساری حمد اس خدا کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے، ہر ایک کو وسعت رزق عطا کرنے والا ہے، صبح کا نمودار کرنے والا ہے، صاحب جلال و اکرام و مالک فضل و انعام ہے۔ وہ دور ہے تو اس قدر کے نظر بھی نہیں آتا ہے، اور قریب اتنا ہے کہ راز سربستہ کا بھی شاید مشاہد ہے۔ یقیناً وہ صاحب برکت و مالک علو مرتبت ہے۔ ساری حمد اس خدا کے لیے ہے جس کے مقابلے میں کوئی اختلاف کرنے والا یا اس کے مثل کام کرنے والا یا اس کی امداد کرنے والا نہیں ہے۔ اس نے اپنے عزت سے تمام صاحبان طاقت کو دبا دیا ہے، اور پھر اس کی عظمت کے سامنے تمام صاحب عظمت سر جھکائے ہوئے ہیں، اور اپنے قدرت سے جہاں تک چاہے احاطہ کر سکتا ہے۔ ساری حمد اس پروردگار کے لیے ہے جسے پکارتا ہوں تو جواب دیتا ہے، اور نافرمانی کرتا ہوں تو پردہ پوشی کرتا ہے۔ وہ عظیم نعمتیں دیتا ہے تو میں اس کا کوئی صلہ نہیں دیتا ہوں۔ نہ جانے کتنی خوشگوار نعمتیں ہیں جو اس نے عطا کی ہیں، اور کتنی خوفناک منزلیں ہیں جس سے بچایا ہے، اور کتنی خوبصورت مسرتیں ہیں جس سے آشنا کر دیا ہے۔ اب میں اس حمد و ثنا کر رہا ہوں اور اسے تسبیح و تقدیس کے ساتھ یاد کر رہا ہوں۔ ساری حمد اس مالک کے لیے ہے جس کے پردے کو چاک نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے دروازے کرم کو بند نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا سائل محروم نہیں ہوتا اور اس کا امیدوار مایوس نہیں ہوتا۔ ساری حمد اس پروردگار کے لیے ہے جو خوف زدہ افراد کو امن عطا کرتا ہے، صالح افراد کو نجات دیتا ہے، کمزور کو بلند کرتا ہے، مستکبرین کو پست بناتا ہے، اور ملوک زمانہ کو ہلاک کر کے اس کی جگہ پر دوسرے افراد کو لے آتا ہے۔ ساری حمد اس خدا کے لیے ہے جو جابروں کی کمر توڑنے والا ہے، ظالموں کو ہلاک کرنے والا، بھاگنے والوں کو گرفت میں لینے والا، ظلم کرنے والوں کو سزا دینے والا، فریادوں کی فریاد رسی کرنے والا، حاجت مندوں کی حاجت کا مرکز اور صاحبان ایمان کے اعتماد کی منزل ہے۔ ساری حمد اس پروردگار کے لیے ہے جس کے خوف سے آسمان اور اہل آسمان کانپ رہے ہیں، اور زمین اس کے باشندہ لرزہ بے اندام ہیں۔ دریاؤں اور ان کی گہرائیوں میں پیرنے والوں کے دلوں میں تموج ہے۔ ساری حمد اس خدا کے لیے ہے جس نے حمد کی ہدایت دے دی ہے کہ اگر وہ ہدایت نہ دیتا تو ہمیں اس کی اطلاع بھی نہ ہوتی۔ ساری حمد اس خدا کے لیے ہے جو سب کا خالق ہے اور اس کا خالق کوئی نہیں ہے، وہ سب کا رازق ہے، اس کا رازق کوئی نہیں ہے، وہ سب کو کھلاتا ہے، اسے کوئی نہیں کھلا سکتا ہے، وہ زندوں کو مردہ بناتا ہے اور مردے کو زندگی عطا کرتا ہے۔ وہ ایسا زندہ ہے جسے موت نہیں، اور پھر ہر خیر اس کے ہاتھوں میں ہے، وہ ہر شے اس پر قدرت رکھنے والا ہے۔ خدایا حضرت محمد پر رحمت نازل فرما جو تیرے بندے رسول، امین، محبوب، منتخب، بہترین خلائق، حافظ اسرار اور مبلغ رسالت ہیں۔ ان تمام رحمتوں، برکتوں، مہربانیوں، عنایتوں، سلامتوں سے بہتر، حسین تر، مکمل ترین، پاکیزہ تر، طیب و اطہر و اعلیٰ و عرفہ صلوات جو تو نے کسی بھی اپنے بندے، نبی، رسول منتخب یا صاحب کرامت
و اعجاز پر نازل کی ہے۔ خدایا رحمت نازل فرما حضرت امیر المومنین علیہ السلام پر اور رسول رب العالمین کے وصی پر، جو تیرے عبد خاص ولی، تیرے نبی کے بھائی، مخلوقات پر تیری حجت اور تیری بزرگ ترین نشانی اور عظیم ترین خبر ہیں۔ رحمت نازل فرما صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا فاطمۃ الزہرا پر، جو تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں، اور رحمت نازل فرما سبط رسول رحمت اور ائمہ خدا حسن و حسین پر، جو جوانان اہل جنت کے سردار ہیں، اور رحمت نازل فرما تمام ائمہ مسلمین پر، علی بن حسین، محمد ابن علی، جعفر ابن محمد، موسیٰ ابن جعفر، علی ابن موسیٰ، محمد ابن علی، علی ابن محمد، حسن ابن علی، اور ان کے خلف ہادی مہدی پر، جو سب کے سب بندوں پہ تیری حجت اور شہروں میں تیرے امیر ہیں۔ بے شمار صلوات اور دائمی صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خدایا رحمت نازل فرما اپنے ولی امر پر، جو تیرے امر کے ساتھ قیام کرنے والے ہیں، اور جن سے امیدیں وابستہ کی گئی ہیں، اور جن کے عدل کا انتظار ہو رہا ہے، اور پھر انہیں ملائکہ مقربین کے حلقے میں قرار دے دے، اور روح القدس کے ذریعے ان کی تائید فرما کہ تو عالمین کا پروردگار ہے۔ خدایا انہیں اپنی کتاب کی طرف دعوت دینے والا، اپنے دین کے ساتھ قیام کرنے والا قرار دے دے، اور انہیں روح زمین پر اسی طرح اپنا خلیفہ بنا دے جس طرح پہلے والوں کو بنایا ہے، اور ان کے لیے اس دین کو غالب بنا دے جیسے تو نے پسندیدہ قرار دیا ہے، اور ان کے خوف کو ان امن سے تبدیل کر دے، صرف تیری عبادت ہو اور کسی کا شرک نہ ہو۔ خدایا انہیں بھی عزت دے، اور ان کے ذریعے دوسروں کو بھی اعزاز دے، ان کی بھی مدد کر، اور ان کے ذریعے ہماری بھی امداد کر۔ انہیں باعزت نصرت بآسانی فتح مبین عطا فرما، ان کے لیے اپنی طرف سے وہ اقتدار قرار دے جو ان کا مددگار ثابت ہو۔ خدایا ان کے ذریعے اپنے دین اور اپنے رسول کی سنت کا اظہار فرما دے، تاکہ کوئی حرف حق مخلوق کے خوف سے پوشیدہ نہ رہ جائے۔ خدایا ہم تجھ سے اس محترم حکومت کے طلبگار ہیں، جس کے ذریعے اسلام اور اہل اسلام کو عزت نصیب ہو، نفاق اور اہل نفاق ذلیل ہوں، اور ہمیں اپنے دین کے داعیوں اور اپنے راہ کے قائدین میں قرار دے، اور اس کے نتیجے میں دنیا اور آخرت کی کرامت عطا فرما دے۔ خدایا جو حق تو نے پہچنوا دیا ہے اس کے اٹھانے کی طاقت بھی عطا فرما، اور جو ہمیں نہیں معلوم ہو سکا ہے اس تک ہمیں پہنچا دے۔ خدایا ان کے ذریعے ہماری پراکندگی کو دور فرما، ہمارے درمیان پیدا ہونے والا شگاف کو پورا کر دے، ہمارے فقر کو ختم کر دے، ہماری قلت کو کثرت میں تبدیل فرما دے، ہماری ذلت کو عزت بنا دے، اور ہماری غربت کو دولت میں تبدیل کر دے، ہمارے قرض کو ادا فرما دے، ہمارے فقر کی تلافی فرما دے، ہماری حاجتوں کو پورا فرما دے، اور ہماری تندرستی کو دور فرما دے، ہمارے چہرے کو روشن کر دے، اور ہماری گرفتاریوں کو دور کر دے، ہماری حاجتوں میں کامیابی عطا فرما، اور ہمارے وعدوں کو مکمل فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور ہمارے مطالبات کو عطا فرما۔ دنیا اور آخرت میں ہماری امیدیں تک ہمیں پہنچا دے، اور پھر ہماری رغبت سے زیادہ عطا فرما۔ اے بہترین مسعول اور وسیع ترین عطا کرنے والے، امام کے ذریعے ہمارے سینوں کو سکون عطا فرما، اور ہمارے دلوں کے رنج و غم کو دور فرما۔ ہمیں اس حرف حق کی ہدایت فرما جس میں اختلاف پیدا کر دیا گیا ہے کہ تو جسے چاہے صراط مستقیم کی ہدایت دے سکتا، اس کے ذریعے ہمیں اپنے اور ہمارے دشمن پر کامیابی عطا فرما۔ اے پروردگار برحق ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ پروردگار ہم تیری بارگاہ میں فریادی ہیں کہ ہمارے درمیان سے تیرا پیغمبر ان پر اور ان کے آل پر صلوات اٹھ گیا ہے، اور تیرا ولی پردے غیب میں ہے، دشمن کی کثرت ہے، اور اپنے عدو کی قلت ہے، فتنے سخت ہو گئے ہیں، اور زمانے نے ہمارے خلاف ہجوم کر لیا ہے، اور اٹھ گیا ہے، اور تیرا ولی پردے غیب میں ہے، دشمنوں کی کثرت ہے، اور اپنے عدد کی قلت ہے، فتنہ سخت ہو گئے ہیں، اور زمانے نے ہمارے خلاف ہجوم کر لیا ہے، لہٰذا
محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور ہماری امداد فرما، فوری کامیابی کے ذریعے، نقصانات کو دور کرنے کے ذریعے، باعزت امداد اور اقتدار حق کے غلبے کے ذریعے، اس رحمت کے وسیلے سے جسے ہمارے شامل حال کر دے، اور اس عافیت کے ذریعے جس کا لباس پہنا دے، اپنی رحمت کے واسطے سے کہ تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ سب سے پہلے اعمال شب قدر۔ اولاً اعمال شب قدر میں غسل قربتین اللہ، 2 رکعت نماز شب قدر، ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد، اور دوسری رکعت میں بھی اسی طریقے سے سورہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد، اور اس کے بعد مخصوص اعمال ہیں جو کتابوں میں موجود ہیں، استغفر اللہ واتوب علیہ، زیارت امام حسین علیہ السلام، سورہ دخان، سورہ عنکبوت اور سورہ روم، اور 1000 مرتبہ انا انزلنا کی سورہ یعنی سورہ قدر کے پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے شب قدر کے دن۔ انسان جتنا ہو سکے اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 اور 286 نمبر آیت پڑھنے کا کہا گیا، آمن الرسول سے لے کر آخر تک پڑھا جائے، تاکہ خدا اس دعا کے صدقے میں تمام مشکلوں کو اور ہمارے رزق میں بھی پروردگار اضافہ فرمائے گا۔ سب سے پہلے اعمال شروع کرنے سے پہلے انسان قرآن مجید کو کھول کر اپنے سامنے رکھے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسمک الاکبر واسماؤک الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من اتقائك من النار۔ بنام خدا رحمان و رحیم، خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما۔ خدایا میں تجھ سے آج کی شب نازل ہونے والی کتاب اور اس کے جملہ مضامین جن پہ تیرا اسم اعظم اور تیرا پاکیزہ نام سب شامل ہیں، اور وہ تمام چیزیں جن سے ڈرایا جاتا ہے اور جن کی امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں، ان سب کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ مجھے آتش جہنم سے آزاد کیے جانے والوں میں قرار دے۔ اس کے بعد قرآن مجید کو سر پر رکھیں اور یہ دعا پڑھیں، اللہم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته وفيه وبحق عليهم فلا أحد أعرف بحق منك۔ خدایا میں تجھ سے اس قرآن مجید اور اس پیغمبر کے حق کا واسطہ دے کر جسے اس کے ساتھ بھیجا ہے، اور ہر اس مومن کے حق کا واسطہ دے کر جس کی اس میں تو نے تعریف کی ہے، اور تیرے اس حق کا واسطہ دے کر جو ان سب سے پرے ہے، جسے تجھ سے بہتر کوئی جانتا ہے، سوال کر رہا ہوں میرے معبود، میرے پروردگار،
ہم سب گناہ گار ہیں میرے معبود۔ آج 23ویں کی شب ہے میرے معبود، آج آخری شب قدر ہے، تو سب کی تقدیروں کو لکھنے والا ہے میرے معبود۔ بحق زہرا، بحق فاطمۃ الزہرا کے صدقے میں پروردگار، محمد کے صدقے میں، علی کے صدقے میں، حسن کے صدقے میں، حسین کے صدقے میں پروردگار ہم سب کے گناہوں کو بخش دے۔ اے میرے معبود، تو رحیم، تو کریم ہے پروردگار، تو رحمان ہے، تیرے سوا میں کس سے دعا مانگوں، اور تیرے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ خدایا میری دعاؤں کو مستجاب فرما لے، میری حاجتوں کو پوری فرما دے۔ ان بلاؤں مصیبتوں کا جو نزول ہوا خدایا، ان بلاؤں مصیبتوں کو ہمارے ملک سے دور فرما دے۔ بے کا یا اللہ ہو، 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 ذوالجلال والاکرام۔ محمد کے صدقے میں پروردگار، تیرے حبیب کے صدقے میں میرے معبود ہم سب دعا گو ہیں۔ جو مریض ہیں انہیں شفا عطا فرما دے، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما دے۔ بے محمدین، 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 بے محمدین۔ اے میرے معبود، میرے پروردگار، تیرے علی کے صدقے میں، تیرے حبیب کے صدقے میں ہم سب دعا گو ہیں۔ میرے معبود، میرے پروردگار، ہمارے گناہوں کے ساتھ ساتھ پروردگار تیری بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ میرے معبود ہمارے گناہ کبیرہ، گناہ صغیران کو اس علی کے صدقے میں معاف فرما دے۔ میرے معبود، میرے پروردگار، ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ اے میرے معبود، اس علی کے صدقے میں پروردگار ہمیں پول صراط سے جو سب سے سخت منزل ہوگی پروردگار ہمیں نجات فرما۔ اے میرے معبود، میرے پروردگار، اس علی کے صدقے میں پروردگار اس ولایت کا واسطہ میرے معبود ہم سب کو اطاعت والدین کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بے علی جین، 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 بے علی جین علیہ السلام۔ فاطمہ کے صدقے میں، حسن کے صدقے میں، حسین کے صدقے میں پروردگار ہم سب تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں میرے معبود۔ اس زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ اے میرے معبود، میرے پروردگار تیری بارگاہ میں ہم سب دعا، ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما۔ بے فاطمہ، 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 سلام اللہ علیہا بالحسن علیہ السلام، بالحسن، 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 بالحسن علیہ السلام۔ میرے معبود، میرے پروردگار،
اس حسین کے صدقے میں، جس حسین نے فطرس کو پر عطا کیا، اس حسین کے صدقے میں ہم سب دعا گو ہیں میرے معبود، ہماری و اولادوں کو دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے معبود جو نوجوان ہمارے ہیں، جس حال میں ہیں، پریشان ہیں، پروردگار اس حسین کے صدقے میں ان کی حفاظت فرما، اس حسین کے صدقے میں پروردگار ہمیں اس بلا اور مصیبت سے نجات عطا فرما دے۔ بالحسین 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 علیہ السلام، بعلی ابن الحسین 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 علیہ السلام، بمحمد ابن علی 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 علیہ السلام، بجعفر ابن محمد 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 علیہ السلام، بموسیٰ ابن جعفر 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 بموسیٰ ابن جعفر، بعلی ابن موسیٰ 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 علیہ السلام، بمحمد ابن علی 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 علیہ السلام، بعلی ابن محمد 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 علیہ السلام، بالحسن ابن علی 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 علیہ السلام، بالحجة القائم علیہ السلام
بالحجة القائم عليه السلام بالحجة القائم عليه السلام بالحجة القائم عليه السلام بالحجة القائم عليه السلام بالحجة القائم عليه السلام بالحجة القائم عليه السلام بالحجة القائم عليه السلام بالحجة القائم عليه السلام بالحجة القائم عليه السلام مالک تجھے تیری ذات کا واسطہ، تیرے نبی محمد کا واسطہ، علی کا واسطہ، فاطمہ کا واسطہ، حسن کا واسطہ، حسین کا واسطہ، علی ابن الحسین کا واسطہ، محمد ابن علی کا واسطہ، جعفر ابن محمد کا واسطہ، موسیٰ ابن جعفر کا واسطہ، علی ابن موسیٰ کا واسطہ، محمد ابن علی کا واسطہ، محمد ابن علی کا واسطہ، حسن ابن علی کا واسطہ، میرے معبود حجت خدا کا واسطہ، میرے معبود میرے پروردگار تیری بارگاہ میں ہم سب دعا گو ہیں، ہمارے گناہ کبیرہ گناہ صغیران کو بخش دے، جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، میرے معبود میرے پروردگار یہ جو بلاؤں کا نزول ہوا میرے معبود ان بلاؤں مصیبت سے تمام شیعان حیدر کرار کو محفوظ فرما، اس بلا اور مصیبت کو ہمارے وطن سے دور فرما، اے میرے معبود جو نوجوان ہمارے بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا فرما، اگر روزی سے لگے ہیں تو ان کے رزق میں برکت عطا فرما، میرے معبود جو نوجوان ہمارے اپنے کاروبار میں ادھر ادھر سفر کرتے ہیں پروردگار اس بلا اور مصیبت سے ان نوجوانوں کو محفوظ فرما، آیت اللہ سستانی اور رہبر معظم کو طول عمر عطا فرما، اسلام کے پرچم کو بلند فرما، کفر نفاق کے پرچم کو سرنگو فرما، میرے معبود ہمارے زیارت مقدسہ کی حفاظت فرما، جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب معین فرما، اے میرے معبود اے میرے پروردگار ہم سب گناہگار ہیں تیری شب کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ گناہ صغیران کو بخش دے، ہم سب جھولیوں کو پھیلائے ہوئے ایک فقیر کی طرح جو ذلیل ہیں ہم سب تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے خدایا، ہم امید کے ساتھ تیری بارگاہ میں آئے میرے معبود ہم سب کے گناہ کبیرہ اور گناہ صغیران کو بخش دے، جو حاجتوں کو لے کے ہم سب آئے میرے معبود تیرے ولی کا واسطہ تیرے حبیب کا واسطہ، امام حسن کا واسطہ امام حسین کا واسطہ شہزادی فاطمۃ الزہرا کا واسطہ میرے معبود ہمارے ان تمام حاجتوں کو پوری فرما، میرے معبود تیری بارگاہ میں دوست و دعا ہے حجت خدا حضرت ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما، تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فیها طویلا، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ، اللہم صل علی محمد و آل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک برحمتک یا ارحم الراحمین،
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هيا حتى مطلع الفجر اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اے رب جہاں پنجے تنے پاک کا صدقہ اس قوم کو دامن غم شبیب سے بھر دو اے رب جہاں بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دو اے رب جہاں کم سن کو ملے ولولائے آن و محمد ہر ایک جواں کو علی اکبر سا جگر دے اے رب جہاں ماؤں کو سکھا ثانیہ زہرا کا سلیقہ بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے اے رب جہاں جو چادر زینب کی عزادار ہے مولا محفوظ رہے ایسی خواتین کے پردے اے رب جہاں بیمار جو ہے عابد بیمار کا صدقہ سجاد کے صدقے میں مکمل تو شفا دے اے رب جہاں جاتی ہے اگر جان تو بے شک چلی جائے عباس کے پرچم پہ کبھی آنچ نہ آئے اے رب جہاں اگر اپنا سلامت رہے مولا ہمیشہ اگر اپنا سلامت رہے ہادی ہمیشہ عباس کے پرچم کی ہواؤں کا اثر دے اے رب جہاں مفلس پہ زر و لال و جواہر کی ہو بارش بکروز کا ہے قرض ادا غیب سے کر دے اے رب جہاں غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر شبیر کا غم بانٹ رہا ہے وہی گردے اے رب جہاں اے رب جہاں پنجے چنے پاک کا صدقہ اس قوم کو دامن غم شبیر سے بھر دو بر محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات اللہم السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وهو قول الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. برادران بزرگ و نوجوان، بالخصوص آج 23ویں شب قدر ہے. آپ نے اعمال کو انجام دیا اور خدا کی بارگاہ میں اپنے خطاؤں اور غلطیوں کو اس کے سامنے پیش کیا. مگر واقعاً حقیقت ہے کہ جس آیے کریمہ کو میں نے اپنی مجلس کا اور اپنی محفل کا عنوان قرار دیا، آیت صاف ہے، ترجمے کی کوئی ضرورت نہیں. بہرحال مختصر سا عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید شب قدر میں ہمارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر نزول ہوا، یعنی قرآن مجید شب قدر میں نازل کیا گیا. حقیقت یہ ہے کہ شب قدر کو کوئی نہیں پہچان سکتا شب قدر ہے کیا. اسی طریقے سے ہماری شہزادی کی بھی عظمت کو کوئی نہیں پہچان سکا. جس طرح شب قدر کی عظمت کو خدا نے پوشیدہ رکھا، اسی طریقے سے پروردگار عالم نے ہماری شہزادی فاطمۃ الزہرا کے بھی عظمت کو پوشیدہ رکھا. بہرحال یہ مہینہ ماہ رمضان المبارک کا عام شہروں سے بھی افضل مہینہ ہے، اور اس رات شب قدر کی جو رات میں ہزاروں ملائکاؤں کا نزول ہوتا ہے اور یہ سلام بھیجتے ہیں. کس کے پاس آتے ہیں؟ اس زمین پر حجت خدا یوسف زہرا کے پاس ملائکہ تشریف لاتے ہیں، درود و سلام بھیجتے ہیں ان کے لیے. کب تک؟ فجر تک. حقیقت یہی ہے، انسان کو سوچنا چاہیے کہ جس حجت خدا اس روح زمین پہ موجود ہے تو ہمارا فرض کیا بنتا ہے، اپنے امام کے لیے ہم کیا کام انجام دے رہے ہیں. صرف یہ کہ زبانی اپنے امام کو پکارتے ہیں اور عمل کی منزل میں صفر ہیں. ہمیں صرف زبانی نہیں اپنے امام کو آواز دینا، بلکہ دل کی گہرائیوں سے اپنے امام کو آواز بھی دینا ہے، سلام بھی کرنا. اور حقیقت یہی ہے کہ قرآن کی عظمت اور مرتبے کو کون پہچان سکتا ہے، کیونکہ قرآن مجید ہمارے لیے ایک معجزہ ہے، اور یہ معجزہ قیامت تک معجزہ ہے. قرآن مجید، قرآن کی ایک نہ آیت کو کوئی ختم کر سکتا ہے، نہ ایک آیت کو کم کر سکتا ہے، نہ زیر نہ زبر کو کم کر سکتا ہے. یہ عظمت ہے قرآن مجید کی. حقیقت یہی عزیزو، قرآن ہمارے لیے اللہ نے شفا بنا کر نازل کیا ہے. قرآن کی حقیقت یہی ہے عزیزو. اگر آپ دیکھیں قرآن مجید کو اٹھا کر تو قرآن کی بہت سی آیتیں ہمیں درس دیتی ہیں، پیغام دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ دیکھو اگر تم مریض ہو تو تمہیں یہیں سے شفا ملے گا. اب انسان ہے کہ جیسا عقیدہ ہوگا ویسا ہی عمل. اگر سورہ الحمد کی عظمت کو اگر انسان پہچان لے تو واقعاً انسان بہت کام. اس سورہ الحمد میں بہت سے اسم اعظم پوشیدہ ہیں، مگر انسان اسے تلاش کرے، تدبر کرے قرآن مجید میں، غور و فکر کرے قرآن مجید میں. قرآن پڑھ لینا کافی نہیں، قرآن کو پڑھنے کے بعد اس پر عمل کرنا چاہیے. اور انسان جب عمل کرنے لگے گا تو ساری آیتیں قرآن مجید نے جو ہمیں درس دیا ہے، جہاں ہمیں قرآن نے بتایا ہے یتیموں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، غلام کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، کنیزوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، انسان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، یہ ساری چیزیں قرآن مجید میں موجود ہے. اور حقیقت یہی ہے کہ قرآن ہمیں درس دیتا ہے، قرآن ہمیں پہچان
فرماتا ہے، کیونکہ انسان جب خلوص سے کوئی کام انجام کر دیتا ہے تو سورہ دہر اس کی تعریف نازل ہوتی ہے، حالت رکوع میں کوئی زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کے لیے آیتیں نازل ہوتی ہیں، اگر چادر میں جمع ہو جاتے ہیں یہ پانچوں حضرات تو ان کے لیے تطہیر کا اعلان کیا جاتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ قرآن ہمیں ہر طریقے سے ہمیں آگاہ کرتا ہے، اور ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ صرف رمضان المبارک میں ہی قرآن کو پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد نہیں عزیزو، خدا کی بارگاہ میں ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ میرے معبود ہمیں توفیق دے، جیسے ہم مسلسل قرآن مجید کو رمضان المبارک میں پڑھ رہے تھے، اسی طرح کے خدا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم روز بروز کم سے کم ایک پارہ تو نہیں 50 آیتیں اپنے امام کے حکم کے مطابق پڑھیں۔ اور خدا کی بارگاہ میں دوستو دعا ہے میرے پروردگار، اس قرآن کے ذریعے انسان دیکھے، ہر انسان اس زمانے میں کہتا ہمارے پاس روزی نہیں ہے، روزی کا مسئلہ ہے، تو قرآن جس گھر میں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوگی وہ گھر شیطان کا مرکز بن جائے گا۔ تو یقیناً یہی وجہ ہے کہ ہمیں قرآن کو جب ہم نے طاق پر رکھ دیا، قرآن سے ہم جدا ہو گئے تو ہمارے گھر میں برکتیں کہاں ہوں گی؟ جب انسان اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کرے گا تو گھر میں برکتیں بھی ہوں گی، فرشتوں کا نزول بھی ہوگا۔ بس اپنی بارگاہ میں، خدا کی بارگاہ میں ہم سب دعا گو ہیں، پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں پروردگار، اس مرض و بیماری کا جو نزول ہوا اسے دور فرما دے، آیت اللہ سستانی اور عبر معظم کو طول عمر عطا فرما۔ بالخصوص جو جوان ہمارے ہیں پروردگار مجبور ہے، پریشان ہے میرے معبود، ان سب کو روزی عطا فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ آخر میں دعا ہے پروردگار حجت خدا حضرت ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم